بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلامان منا اہل البیت۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ بہت بڑا اعزاز بخشا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل ترین زندگی آپ نے گزاری، اور جو زندگی کا حصہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں گزارا، اس سے آپ نے حضور علیہ السلام سے بے پناہ اکتساب فیض کیا، اور آقا علیہ السلام نے بھی ان کو تنہائی میں بٹھا کے، علیحدگی میں بٹھا کے ان کی خصوصی تربیت فرمائی، اور اپنے نور نبوت کے ساتھ ان کو نورانی کرنیں عطا فرما کے ان کے قلب اطہر کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور امہات المومنین بعض اوقات رشک کیا کرتی تھی کہ ہمارا وقت بھی رات کو عشاء کے بعد حضرت سلمان لے جاتے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی نگاہ کے پربردہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی طبیعت کے اندر انتہائی سادگی تھی۔ جب آپ پہلے گورنر تھے، اور پھر آپ گورنری کی جو خدمات تھی اس سے آپ نے معذرت کر لی تھی، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے مدائن میں، اور مدائن کے لوگوں نے پرزور التجا کی تھی سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سے کہ ہم سعد بن ابی وقاص کو اس شرط پر گورنر تسلیم کرتے ہیں کہ اگر عملاً اپنی خدمات حضرت سلمان فارسی جاری نہیں رکھ سکتے تو کم از کم رہائش وہاں ہمارے پاس رکھیں۔ جبکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی خواہش تھی کہ زندگی کے آخری ایام میں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں گزاروں، اور حضور کے روضہ پر انوار کے ارد گرد گھومتے پھرتے گزاروں اور زیارت کرتے گزاروں۔ تو جب آپ نے یہ عذر پیش کیا تو اہل مدائن نے رونا شروع کر دیا، آہو بکا ہوئی۔ ان کے رونے کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم بھی رو پڑے۔ تو تب آپ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان، حضور کی امت کا اتنا پیار، آپ کے لیے اتنا پیار، اور اس لیے میں کہتا ہوں ان کا پیار کو رد کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا آپ مہربانی فرمائیں مدائن میں تشریف رکھیں، اور حکومتی جو فرائض ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ادا کریں گے۔ تو ان دنوں کی یہ بات ہے جب آپ ویسے اپنی زندگی گزار رہے تھے جس کے ساتھ اہل مدائن کو تسکین ہو رہی تھی۔ تو آپ نے ایک دفعہ اس وقت کے مدائن کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کو کہا کہ آپ مدینے خط لکھیں، جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مہربانی فرمائیں میرے طرف سے ان کو خط لکھیں۔ آپ نے اس میں عبارت لکھوائی کہ اے نواسہ رسول، میں آپ کے گھر کا سلمان فارسی آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں، آپ کے خاندان کا نوکر ہوں، آپ کی گاہے بگاہے زیارت کو آیا کرتا تھا۔ اب میں بیمار ہوں، علیل ہوں، طبیعت میں یارہ نہیں کہ مدینے آ کر آپ کی زیارت کر سکوں، تو میری آپ سے التماس ہے، درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری تیمارداری کے لیے تشریف لائیں، تاکہ آپ کو تیمارداری کا اجر ملے گا اور مجھے آپ کے چہرے کے حسن سے جمال مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ تو جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ نے وہ خط پڑھا تو مدینے سے چلے حضرت سلمان فارسی کے پاس تشریف لائے، اندر داخل ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نواسہ رسول کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے لگے تو بستر پر ہی گر پڑے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کے بٹھایا اور ان کے پاس بیٹھے، حال احوال پوچھا، گفتگو ہوتی رہی، آقا علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کیا جاتا رہا، اور آخر میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو انہوں نے آپ سے وعدہ لیا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میری روح جسم سے پرواز کر جائے تو آپ نے ایک بار پھر یعنی بار دیگر کرم فرمانا ہے اور میرے جنازہ پڑھانے تشریف لانا ہے۔ یہ ان سے وعدہ لیا اور وعدہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ انہوں نے پوچھا جی وہ کیا؟
کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم زندگی میں سامان اتنا جمع کرو جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور مسافر کے پاس جتنا سامان کم ہو، جتنا مال کم ہو، اتنا وہ آسانی میں رہتا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو تمہارے پاس کیا ہے؟ جی جتنا سرکار کی منشا سی میں تو اس سے زیادہ مال اور اسباب اور سامان جمع کر چکا ہوں۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے نا، تلاشی لینا چاہیے۔ یہ میں تو کہتا ہوں یہ آپ کی خود احتسابی تھی حضرت سلمان فارسی کی۔ جب حضرت امام حسن پاک نے اندر تلاشی لینا چاہیے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ 15 درم سے زیادہ سامان نہ تھا، جبکہ مدائن جسے کہتے ہیں وہ پر خزائن تھا۔ ایسے علاقے کا گورنر جو کئی سال رہا، اس کے پاس اندر کیا پڑا ہے؟ ایک مٹکا پانی کا ہے، ایک پیالہ ہے، ایک مسلح ہے، اور ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے۔ بسترے کی جگہ پہ پوچھا کیا ہے؟ تو فرمایا یہی چادر ہے، آدھی نیچے بچھا لیتا ہوں، آدھی اوپر اوڑھ لیتا ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ اے سلمان کیا باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ سامان اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا؟ خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ تو تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ نے کہا کہ اے نواسہ رسول، پھر آپ مجھے گارنٹی دیں گے، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ جب میں حشر کے میدان میں پیش ہوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری سفارش فرماؤ گے؟ اور یہ مال جسے آپ بہت کم کہہ رہے ہیں، کیا اس پر شہادت دو گے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تیری شہادت دوں گا۔ یہ سادگی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دعا ہے اللہ کریم آج ہمیں بھی ان کو، ان کی سیرت پاک، ان کے عادات و اطوار، ان کی زندگی پاک جو تھی، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔